بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ماوی ٹیوب کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، جہاں ایک جانب دنیا میں متعدد ایسے خوبصورت پرکشش اور حسین مقامات موجود ہیں جن کی سیر کو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے، وہیں دوسری طرف ہماری اس سرزمین پر چند پر اسرار مقامات ایسے بھی ہیں جہاں داخلے کی اجازت چند مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگرچہ ان مقامات کے حوالے سے تھوڑی بہت معلومات دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہے، لیکن وہ اتنی کم ہے کہ ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور اسی وجہ سے یہ مقامات پر اسرار ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسے ہی مقامات کا ذکر موجود ہے جہاں آپ نہیں جا سکتے۔ احباب، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویڈیو کو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے۔ نمبر 1، ماؤنٹ ویدر ایمرجنسی آپریشن سینٹر۔ یہ امریکی حکومت کی خفیہ پناہ گاہ ہے جو ورجینیا کے پہاڑوں کے نیچے واقع ہے۔ یہ آپریشن سینٹر کسی بھی ملک میں ہونے والی تباہی یا ہنگامی صورتحال میں ملک کے نظام کو چلائے رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سینٹر کے کچھ اسٹرکچر زمین کے اوپر بھی تعمیر ہیں۔ اس سینٹر کے اپنے قوانین ہیں جن کی پاسداری ہر فرد پر لازم ہے۔ اس سینٹر میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ نمبر 2، سویلبارڈ گلوبل سیڈ والٹ۔ ناروے کے جزیرے اسپٹس برجن میں یہ سرنگ 120 میٹر گہرائی میں تعمیر کی گئی ہے، اور اس مصنوعی سرنگ میں آب و ہوا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نصب ہے، جس کی مدد سے یہاں کا درجہ حرارت مستقل -18 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے، جبکہ سرنگ میں نمی کی شرح کو بھی انتہائی کم رکھا گیا ہے۔ اس سرنگ میں مختلف بیجوں کے کنٹینر رکھے گئے ہیں۔ اس جگہ پر دنیا کے تمام ممالک کے زراعتی ورثے کو محفوظ بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی موسمیاتی حادثے کی وجہ سے اگر زراعت کا نظام تباہ ہوتا ہے تو انہی بیجوں کی مدد سے اسے دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرنگ میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں یہی کسی تباہی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ ویل ڈو جاویری ریزرویشن۔ ایمیزون کے جنگلات میں گزشتہ کئی صدیوں سے ایسے قبائل آباد ہیں جنہیں باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ یہاں ایسے 14 قبائل آباد ہیں جنہیں جنگل سے باہر کی دنیا کا نہ تو کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی کوئی معلومات۔ ان قبائل کا طرز زندگی صرف زراعت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ محققین نے یہاں 8 گاؤں دریافت کیے ہیں جن کی مجموعی آبادی 2000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی حفاظت اور اس طرز زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے حکام نے ان مقامات پر لوگوں کا داخلہ ممنوع کر رکھا ہے۔ کلب 33۔ 1967 میں والٹ ڈزنی نے ایک ایسا کلب قائم کیا جہاں صرف دنیا کے مقبول ترین سرمایہ کار، ممتاز عوامی شخصیات اور سیاستدان ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی نیو اورلینز میں واقع اس کلب میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی اس کلب کے پر اسرار دروازوں سے گزر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ اس کلب میں داخل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ کی اس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ایک باہری رقم ادا کرنا پڑے گی بلکہ 14 سال کا طویل انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ یہ رقم ان سالوں کے دوران ادا کی جائے گی۔ دا میگنیٹک آئیلینڈ آف ایسویدرا۔ یہ چٹانی جزیرہ اسپین کے ساحل کے ساتھ واقع بیلیرک جزائر میں سے ایک ہے، اور یہ زمین پر موجود تیسرا سب سے زیادہ طاقتور جیومیٹرک طاقت کا حامل مقام ہے۔ پہلے نمبر پر برمودا ٹرائی اینگل اور دوسرے نمبر پر قطب شمالی ہے۔ اس جزیرے پر کوئی دھاتی ذخائر موجود نہیں بلکہ یہاں آتش فشاں چٹانیں موجود ہیں۔ یہاں ٹیکنالوجی بھی ناکام ہے اور درست سمت معلوم کرنے کے لیے کمپاس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
اس جزیرے سے متعلق متعدد افسانوی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ ہسپانوی حکومت نے اس جزیرے میں داخلہ مکمل طور پر ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔